السلام علیکم، میں عبدو ستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق پتین ہمارے ساتھ ہیں۔ صنم جاوید کی بہن فلک جاوید نے قرآن اٹھا لیا ہے، ایسا انہوں نے کیوں کیا ہے اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے گا۔ یہ کیا عظمہ بخاری صاحبہ کو انہوں نے بتایا کہ آپ بھی اٹھائیں نا پھر؟ ٹھیک، دیکھیے عظمہ بخاری صاحبہ کا جو معاملہ ہے اس کو انیشلی کہا گیا تھا کہ ان کی، یا انہوں نے بھی کہا، یہ الفاظ استعمال کیے تھے، ڈیپ فیک ویڈیو۔ ایک تو وہ ڈیپ فیک نہیں تھی، ڈیپ فیک کی ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے وہ ہمیں پتہ ہے، تھوڑا سا بھی بتا بھی دیں گے دوبارہ بھی، لیکن وہ ڈیپ فیک نہیں تھی، وہ بہت ہی بری کوالٹی کی ایک چیز تھی جس کو یہ زبردستی کر دیا گیا عظمہ بخاری ہے۔ مطلب یہ سوشل میڈیا پہ شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ڈھیروں لوگ شروع ہو جاتے ہیں کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے، اور بکواس ہی کرتے، وہ بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو عظمہ بخاری صاحبہ نے جو کہا میری ڈیپ فیک، تو وہ ڈیپ فیک نہیں تھی۔ ایک تو یہ ہمارے یہاں جج ارشد ملک کے معاملے میں ایک سوئمنگ پول کے باہر کوئی انڈین صاحب تھے، ان کے کیس میں بھی ہوا تھا کہ جج ارشد ملک ہے مرحوم، ان سے جوڑ دی گئی تھی۔ پھر اسی طرح سے کچھ اور لوگوں کی بھی چیزیں آئی ہیں، کچھ اوریجنل تھیں، اب ہم اوریجنل کہیں گے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یار میں تو نہیں تھا۔ تو وہ بھی آپ کو یاد ہے، وہ ایک ونڈو میں ایک بزرگ سیاستدان جو تھے وہ نظر آتے، اور ونڈو میں چھوٹی سی ونڈو میں خاتون نظر آ رہی تھی، وہ ویڈیو تھی، تو وہ آپ نے دیکھی تھی۔ وہ ڈکٹیٹر کے ہم نام وہ تھی، اس کے علاوہ ایک اور صاحب تھے، وہ ایک دھاری دار لباس وغیرہ وہ سب چیزیں تھیں، وہ آپ نے دیکھی تھی۔ پھر ایک صاحب تھے، ان پہ اپنی ہی پارٹی کی ایک خاتون کے ساتھ وہ الزام لگا دیا گیا تھا، پھر کسی نے کہا کہ نہیں یہ ان کی ذات نجی زندگی کی ہے، ان کی جائز نجی زندگی کی۔ یہ سب کچھ ہو چکا ہمارے یہاں، ٹھیک ہے۔ تو عظمہ بی بی کے کیس میں تو میں نے پہلی بار ہی اس کی سب سے پہلے مذمت کی تھی، اور میں نے کہا تھا یہ جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ غلط ہے۔ اچھا، جو انہوں نے کہا کہ جی میری ڈیپ فیک بنا دی، ڈیپ فیک صنم فلک جاوید کی بات پر میں آتا ہوں ابھی، لیکن ڈیپ فیک میں کیا ہوتا ہے؟ ڈیپ فیک میں دیکھیے سافٹ ویئر کو دو چیزیں دی جاتی ہیں، ایک دی جاتی ہے کہ یہ چیز بنانی ہے، اور اس کے بعد ایک اور چیز دی جاتی ہے۔ اب سافٹ ویئر جو ہے نا اس کو بنانا شروع کرتا ہے، اور بناتے ہوئے وہ وہاں تک لے جاتا ہے کہ اٹ میچز ٹو دا ایکسٹینٹ آف 90%، 95%، 100% کبھی بھی میچ نہیں کرتا۔ وہ اتنا ہوتا ہے کہ اس پہ یقین کی حد تک گمان ہونے لگتا ہے کہ یہی ہے وہ سافٹ ویئر خود ہی اس کو پھر بعد بنانے کے بعد ہر بار انالائز کرتا رہتا ہے کہ اوکے مور امپروومنٹ نیڈیڈ۔ ڈیپ فیک کے سافٹ ویئر کا یہ طریقہ ہے، اور وہ پورا بناتا بھی نہیں، وہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ ایمی ایک ویڈیو تھی، اس کو اٹھا کے بنا دیا گیا کہ جی یہ عظمہ بخاری کی ویڈیو ہے، نہیں تھی ان کی ویڈیو۔ عظمہ بخاری صاحبہ کی ویڈیو بھی نہیں تھی، ہاں وہ کسی کی ویڈیو تھی جس پہ کہہ دیا گیا عظمہ بخاری کی ویڈیو۔ صحیح ہے۔ فلک جاوید صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا تھا، اچھا انہوں نے اس ٹویٹ میں مینشن کیا، انہوں نے ویڈیو کبھی پوسٹ نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اس ٹویٹ میں انہوں نے عظمہ بخاری صاحبہ کا پورا نام بھی غالباً نہیں لکھا، مذاق اڑاتے ہوئے لفظ کنیز لکھا، ان کا نام لکھا، اور شاید انہوں نے اس کی مذمت بھی کر دی کہ یہ ہوا ہے غلط ہے، لیکن یہ اس طرح کی ایک ویڈیو آ گئی ہے، اور یہ بات ہو رہی کی ویڈیو آ گئی، یہ کیا تھا کیونکہ یہ بات ہو رہی تھی۔ تو عظمہ صاحبہ پہنچ گئی کہ فلک نے اس کو یوں کیا ہے۔ جو لوگ سوشل میڈیا پر اس کو ڈسکس کر رہے تھے، وہ سبجیکٹ تھا، وہی انہوں نے بھی کیا تھا، اور انہوں نے وہ پھیلائی، بنائی، انیشیٹ نہیں کی تھی۔ عظمہ بخاری صاحبہ کے کیس سے جو عدالت کی چیزیں ہیں، جو خبریں نکل کر آ رہی ہیں، اس سے مجھے لگتا ہے کہ عظمہ بخاری صاحبہ الزام یہ لگا رہی ہیں کہ کرنے والی فلک جاوید یا کروانے والی فلک جاوید، جو کہ درست بات نہیں ہے۔ میں نے جو اس کو پہلی بار دیکھا تھا، ایک اکاؤنٹ تھا ٹویٹر پہ، ممکن ہے اس کے علاوہ بھی کہیں ہوں، لیکن میں نے پہلی بار دیکھا تھا ایک اکاؤنٹ تھا لاہوری بھوت۔ اب لاہوری بھوت جو ہے اس نے یہ پوسٹ کی ہوئی تھی، اور بہت زیادہ وہاں سے وائرل ہو رہی تھی۔ اب ممکن ہے کہ کوئی پشاوری چڑیل بھی ہو، یہ تو آپ نے ٹویٹر پر دیکھا، فیس بک اور اس کے علاوہ باقی، تو یہ وہاں سے شروع ہوا تھا سلسلہ۔ اچھا، یہ سلسلہ شروع ٹویٹر سے ہوا تھا، کیونکہ جو اب تک عظمہ بخاری صاحبہ نے الزامات لگائے ہیں، یا ایف آئی اے نے جو اب تک جن چیزوں کی جانب اشارہ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ تمام چیزیں بھی ٹویٹر بیسڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہوا تھا معاملہ۔ اب فلک جاوید صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں؟ فلک جاوید صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں، پہلے تو انہوں نے باقاعدہ قرآن اٹھایا اور یہ کہا کہ میں تو قرآن اٹھا رہی ہوں اور اپنے آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ میں بے گناہ ہوں، اور میں جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کو بھی یہ کہوں گی کہ مجھے بلائیں اپنی عدالت میں۔ باقی یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ نے میرے والدین کے گھر پر محصور کیے رکھا کوئی 12 گھنٹوں تک، اور وہاں ایک
حاملہ خاتون بھی موجود تھیں، تو اس کے علاوہ بچے بھی موجود تھے، لیکن آپ نے ان کو حبس بیجا میں رکھا، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور وہ یہ بھی بتا رہی ہیں کہ ان پر حملہ بھی ہو چکا، ان پر حملہ ہو چکا ہے، فلک جاوید صاحبہ گولیاں چلی ہیں، گولیاں چلی ہیں، حملہ ہو چکا۔ اب عظمہ بخاری صاحبہ جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر پہنچ گئی عدالت، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے، میں کھڑی ہوں اپنے لیے، صحیح ہے، دیگر خواتین کے لیے بھی جو شاید پی ٹی آئی کی بھی خواتین ہو سکتی ہیں، مریم نواز کے لیے بھی، ثانیہ عاشق کے لیے بھی میں اگزامپل سیٹ کرنا چاہتی ہوں، میں یہ سلسلہ ختم کرنا چاہتی ہوں۔ یہ عظمہ بخاری صاحبہ کا کہنا تو تھا۔ غالباً غریدہ فاروقی کے ساتھ بھی وہ، اب میں آپ سے عرض کروں کہ یہ تمام باتیں کرنے والی عظمہ بخاری صاحبہ خود جو مسلسل کر رہی ہیں وہ طرز عمل کیا ہے، یعنی وہ باقاعدہ طور پر خواتین کے حوالے سے، جج صاحبان کے حوالے سے، جج صاحبان کی بیگمات کے حوالے سے، دوسروں کے گھروں کی خواتین کے حوالے سے یہ جب کرتی ہیں تو کیا اس میں ان کی تضحیق نہیں ہوتی؟ کیا اس میں ان کو نشانہ نہیں بنایا جاتا؟ کیا وہ خواتین منظر عام پر موجود خواتین ہیں، پبلک لائف میں موجود خواتین ہیں؟ اور آپ تو پبلک لائف میں موجود خاتون ہیں، سیاست میں جو ہوا وہ ٹھیک نہیں ہوا، غلط ہوا۔ سیاست میں جو پبلک لائف میں موجود لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، جو پبلک لائف میں موجود لوگ نہیں ہیں ان کے ساتھ یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ آپ تو ان کے ساتھ کر رہی ہیں۔ عظمہ بخاری صاحبہ خود امی کی محبت جیت گئی، امی کا کرش جیت گیا، بیگمات کی محبت جیت گئی، انصاف ہار گیا۔ جب یہ باتیں آپ کرتی ہیں تو آپ کیا کر رہی ہیں؟ اور کیا فلک جاوید خود اس کو انصاف نہیں ملنا چاہیے؟ آپ لوگوں کے ساتھ موجود جو خواتین جو باقاعدہ ٹرول فیکٹریز بن کے، وہ عفت عمر صاحبہ بیٹھ کے لگی ہوئی تھیں صنم جاوید کو ہی کہ تم یہ بات کیسے کر سکتی ہو، پھر اس کے بعد وہ چلی گئیں ارشد شریف کی اہلیہ جویریہ صدیق تک بھی، اور ان کو بھی کہنے لگی کہ گو گیٹ اے لائف وومن، اور تم یوں کر رہی ہو۔ آپ نے اس سے پہلے مطلب عمران خان کی اہلیہ کو، پی ٹی آئی کی خواتین کو، ان سب کو آپ لوگوں نے جو کیا ہے ان کے ساتھ، اور باقاعدہ علل اعلان کیا ہے، آن ریکارڈ کیا ہے، اس کے بعد آپ یہ جو امپیونٹی مانگ رہی ہیں، اس کے بعد جو آپ یہ جسٹس ڈیمانڈ کر رہی ہیں، اس جسٹس کو ڈیمانڈ کرنے سے پہلے کم از کم کورس کریکشن کے لیے آپ خود کو پیش بھی تو کریں کہ ہم نے خود کیا کیا ہے، اپنے گریبان میں بھی تو جھانکیں کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ آپ نے خواتین کے ساتھ، ان کے خاندان کے ساتھ، ان کی زندگی کے ساتھ، ان کو پبلک میں لا کر ڈسکس کرتے ہوئے جس طرح کا ہنسی ٹھٹا اڑایا ہے ان کا، کیا وہ آپ کو کوئی لائسنس حاصل ہے کہ آپ یہ کر سکیں؟ یا آپ لوگ کرتے رہتے اطمینان کے ساتھ؟ کیا فلک جاوید اس آپ کے الزام کے بعد مجرمہ بن گئی ہے؟ نہیں، ابھی تو ظاہر ہے مطلب یہ پورا انصاف کے تقاضے کیا اس کیس میں پورے نہیں ہوں گے؟ جائیں اس جگہ جائیں لے کر آئیں، اس جگہ جائیں لے کر آئیں، یا اس جگہ جائیں لے کر آئیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو لے کر آنے کا طریقہ ہے کیا یہ اس ملک کے مروجہ قوانین کے مطابق ہوگا، یا ویسے ہی ہوگا جیسے کسی کے گھر کی ایم این اے ایم پی اے کے گھر کی خواتین کو اٹھا لو، اس کے بعد ایم پی اے کو بلا لو؟ کیا یہ طریقہ ہوگا؟ اور جو پارلیمنٹ میں ہوا، بالکل میں وہی آپ سے عرض کروں نا کہ یہ جو طریقہ ہے کہ صنم جاوید کے والد جو بتا رہے ہیں کہ 12 گھنٹے 14 گھنٹے باہر موجود ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار، گھر میں آ رہے ہیں۔ ابھی صنم جاوید کو کی جان چھوٹنے سے پہلے جو ہوا ہے کہ اس کو اس کے گھر لے گئے، گھر لے جا کر انہوں نے تلاشی لینے کا عمل دوبارہ شروع کر دیا، کہنے لگے فون لینے آئے، وہ فون شروع سے ان کے پاس اور وہ فون لینے آئے ہوئے تھے۔ تو یہ تو سلسلہ مسلسل جاری ہے، اور جو الزام جس بندے پر ہے تو ان کو آپ فالو کریں نا، بجائے اس کے کہ گھر پر پورا پہرا دیں آپ۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ فلک جاوید نے جو چیلنج کیا ہے کہ عظمہ بخاری صاحبہ قرآن اٹھائیں اور بتائیں، کیا عظمہ بخاری صاحبہ جو ہیں وہ یہ کریں گی؟ میں سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا، لوگوں کی اکثریت کہتی ہے کہ ایسے چیلنج مت دو۔ جو لوگ جعلی جیت پر بیٹھے ہوئے ہیں، فارم 47 پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ I don't want to say this، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ تو قرآن بھی اٹھا لیں گے، ایسے لوگ قرآن اٹھا کے بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے، تو پھر کیا کر لو گے؟ یہ سوشل میڈیا کا جواب ہوگا، قرآن بھی اٹھائیں گے۔ تو میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو قرآن اٹھانے والی بات ہے، وہ تو اپنی بے گناہی کے لیے، اس کو ثابت کرنے کے لیے قرآن اٹھا رہی ہیں، سامنے سے تو لگ رہا ہے الزام، تو اس الزام کو فلک جاوید صاحبہ کو، میرا یہ خیال ہے کہ ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم
انہیں بذریعہ وکیل عدالت کو یہ کہنا چاہیے کہ وہ سامنے آنے کو تیار ہیں, عدالت سے ایک ریلیف مانگیں کہ ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی. یہ جو ہوتا ہے نا, ایک مقدمہ پھر دوسرا مقدمہ تیسرا مقدمہ, گرفتاریوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا, رہداری ضمانت وغیرہ, پھر اس کے بعد آپ کو مقدمات تو ہیں ان پر, دھڑا دھڑ آپ کو یہاں سے وہاں اٹھا کر شہر شہر گھمایا جائے گا, وہ سلسلہ شروع نہیں ہوگا. تو میرا یہ خیال ہے کہ فلک جاوید کو یہ تمام باتیں اپنی وکیل ہیں خدیجہ صدیقی صاحبہ, ان کے ذریعے کرنے کے بعد اس معاملے کو اب باضابطہ طور پر سامنے آ کر جواب دے کر ہینڈل کرنا چاہیے, اور یہ ریلیف پہلے مانگیں کہ جو ان کے مقدمات کا معاملہ ہے اس میں کہیں کوئی چیز ثابت تو کی جائے. وہ ضمانت کے لیے بھی اپلائی کر سکتی ہیں, لیکن عجیب و غریب سا معاملہ ہے. لیکن یہ فلک جاوید سے زیادہ تو عظمہ بخاری کو ثبوت دینے ہیں نا کہ انہوں نے کی, کیسے کیا آپ بتائیں. بھائی دیکھیے نا, ابھی تک جو ثبوت ہے اس میں تو کوئی ایک ٹویٹ اس کا حوالہ ہو, کوئی چیز ہو, وہ بھی نہیں ہے. ٹویٹر ہینڈل کا ایک حوالہ ہے, پورا ٹویٹر ہینڈل تو پورا کا پورا ایک موجود ہے, تو کیا اس ٹویٹر ہینڈل کا حوالہ جو ہے وہی کافی؟ آپ بتائیں نا کہ یہاں سے کوئی چیز ڈیلیٹ ہوئی ہے. تو یہ بہت عجیب و غریب ہے, اور ظاہر ہے کہ اب تک کوئی بھی چیز جو ہے وہ الزامات کے حد تک ثابت تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے. لیکن ہمارے ہاں تو ایف آئی اے جس طرح سے حکومت کے لیے گزشتہ کچھ عرصے میں کام کرتی رہی ہے, یعنی عمران خان کا جو ابھی ہم نے دیکھا معاملہ, عمران خان کے اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ ہوا, وہ ٹویٹ ہوا اردو میں 12 کی رات کو رات 8 بجے, 12 کی رات کو رات 8 بجے. پھر اس کے بعد اسی ٹویٹ کا انگلش ورژن آیا 13 کی دوپہر کو 12 بجے, کم و بیش 16 گھنٹے کا فرق. جب انگلش والا ٹویٹ آ گیا تو اس کے بعد شام 6 بجے طلعت حسین صاحب کا ٹویٹ آیا, اور طلعت حسین صاحب نے ٹویٹ کر کے ایکسپلوسیو, سیڈیشیس اور غداری پر مبنی, بغاوت پر مبنی, یہ تو اکسا رہا ہے. انہوں نے یہ کیا, اور طلعت صاحب نے جیسے ہی وہ شرلی چھوڑی ہے اس کے بعد طلعت حسین صاحب کی وزارت اطلاعات حرکت میں آئی ہے, ایف آئی اے حرکت میں آئی ہے, اور ایف آئی اے نے ایسے صورت کے ساتھ شام 6 ساڑھے 6 بجے یہ ہوا طلعت صاحب کا ٹویٹ, ایف آئی اے والے چند منٹس کے اندر اڈیالہ پہنچ گئے کہ ہم عمران خان سے تفتیش کرنے آئے, اور وہ مقدمہ درج ہو گیا, اور اس کے بعد وہ تفتیش کرنے آئے ہیں. عمران خان صاحب نے منع کر دیا کہ جائیے, میں شامل تفتیش ہوں گا, کوئی بات کروں گا تو میں کروں گا اپنے وکلا کی موجودگی میں. عمران خان صاحب نے ان کو اللہ حافظ کر دیا, نہیں ملاقات کی, مقدمہ ایک اور ہو گیا. تو اس وقت تو حکومت جو ہے وہ ہوتا نا کہ کوئی چیز ہے آپ کے پاس جس پر عمران خان پہ مقدمہ بن سکے, آپ بتائیں گے یہ ایک چیز ہو سکتی ہے, تو حکومت مقدمہ بنا دے گی, کیونکہ عمران خان صاحب کے جو مین مقدمات بنائے گئے تھے جیل میں رکھنے کے لیے وہ فارغ ہوتے چلے جا رہے ہیں. جب وہ فارغ ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ نئے نیب قوانین کے بعد اب عمران خان صاحب کا یہ نیب مقدمہ ختم ہو گیا تھا, تو پھر اس کے بعد ہونا یہ تھا کہ کسی بھی عدالت میں شکایت جاتی, اس شکایت پر, اس محکمے پر, وہاں پر کارروائی ہوتی, مقدمہ درج ہوتا, اور پھر گرفتاری ہوتی. یہاں پہلی بار ہوا کہ اس عدالت نے کہا کہ جی اس کو اس عدالت کو منتقل کر دیں. مطلب جج صاحب یہ کریں گے کہ اچھا یہ میرے پاس نہیں بنتا, میں نے اپنے پاس سے خارج کر دیا. یہی کریں گے نا جج صاحب. جج صاحب کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے اس عدالت کو دے دو. یہ نہیں ہوتا. لیکن یہ پوری جو گیم ہے وہ مہینے 1.5 مہینے کی گیم ہے پوری. دیکھیں اب ہم جس جگہ ہیں 13 ستمبر یا 14 ستمبر, میں پچھلے 3 دن جو غائب رہا ہوں, تو میں ڈیٹس کو غائب یہ بھی بتا دیں کہاں. ہاں وہ میں غائب اس لیے رہا ہوں کہ ایک فیملی میڈیکل ایمرجنسی تھی, تو اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے. تو ایک آدھ دن میں ہم یہ دیکھ رہے ہوں گے, یعنی یہ کل کا دن ہے, آج کا دن ہے, یہاں سے اگلے مہینے کا مڈ انتہائی طوفانی قسم کی, رولر کوسٹر قسم کی چیزیں آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئیں گی, اور وہ تو نا سر چکرائے گا, آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا کیا ہو رہا ہے. اور یہ چیزیں آپ کو ایوان میں, عدالت میں, اسٹیبلشمنٹ, ہر جگہ بہت تیزی کے ساتھ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اور یہی گیم جو ہے وہ پورا کا پورا گیم ڈیسائیڈ کرنے والی چیزیں ہوں گی. یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.